بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ اصل میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہے نا، واضح بتا دی ہے کہ جو میری راہوں میں کوششیں کرے گا میں اس کے لیے اپنی راہیں آسان کر دوں گا، جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے وہ خوشی خوشی قیامت کے دن نکلتا ہوا جائے گا۔ یہ جو آپ نے ہولناک حدیث کوٹ کری ہے، بخاری کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا پایا، کیونکہ یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، تمہارا جیک پاٹ لگا ہوا ہے۔ آج کے دور میں اس حدیث کو آپ کئی طریقے سے لے سکتے ہیں، نوجوان نسل اس طریقے سے لے کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کے روزے رکھے اور عید پہ فلم دیکھنے نکل گیا، پکچر دیکھنے نکل گیا، سنیما نکل گیا۔ کیوں جی جاؤ گے تم بھی؟ نہیں جی بھائی، اللہ بچائے ایسی چیز۔ اصل میں یہ ہے کہنے کی بات کہ پورے مہینے تم نے ایک لباس اوڑھا، تراویحاں پڑھی رات کی، سحریوں میں تم اٹھ کے سحری کھا رہے تھے، وہ وقت جب تم بے خبر سو رہے ہوتے ہو تم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جہاں عید آئی تم فلمیں دیکھنے نکل گئے، گھومنے چلے گئے، یعنی تم نے اپنے 30 دن کو برباد کر دیا ایک دن میں، ایک جھٹکے میں اپنے 30 دن کی عبادت کو، جو پیروں میں درد ہو رہا تھا تراویح میں، سب کچھ ایک دن میں برباد۔ یہ سوچنے والی اصل میں بات ہے، اور یہ اصل میں کہا جا رہا ہے کہ برباد ہو گیا وہ شخص، کیونکہ اس نے عید کے آنے کے بعد اس نے سوچا کہ میں نے وہ وقت گزارنا تھا، وہ وقت گزر گیا، رمضان گیا، اب میں جو چاہے کروں۔ ایسا نہیں ہے، جو شریعت آپ کے اوپر رمضان میں لاگو تھی وہ شریعت آپ پر قیامت تک لاگو رہے گی۔ جیسے آپ نے صبح یعنی فجر سے مغرب تک کا روزہ رکھا تھا، ویسے ہی آپ اپنی پیدائش سے موت تک کا روزہ رکھ لیجئے، یا بالغ ہونے سے موت تک کا روزہ رکھ لیجئے، آپ کی موت عید جیسی آئے گی۔ اس کے بعد آپ یہ چیز دیکھیں کہ واٹس ایپ یونیورسٹی پر عجیب و غریب میسیجز چلتے ہیں کہ آپ سحری میں یہ کھا لینا پیاس نہیں لگے گی، آپ یہ پی لینا پیاس نہیں لگے گی۔ مزہ کیا آئے گا پھر روزے کے اندر؟ میں بے وقوفی سمجھتا ہوں ایسے میسیجوں کو پڑھنا بھی۔ ایک چیز دیکھیں، اللہ تمہارے پیٹ میں وہ آگ لگا رہا ہے جس سے تمہیں بھوک لگے، اور تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ چلے جو بھوکا رہ کے کیسا محسوس کرتا ہے۔ اس آگ کے اندر اللہ سارے گناہ بھی جلا رہا ہے آپ کے۔ رمضان اس کا تو معنی ہی جل جانا ہے، صبر کرنا ہے۔ رمضان سے تم صبر والے بنتے ہو، رمضان روزہ رکھنے سے آپ صبر والے بنتے ہو، روزہ رکھنے سے آپ کے اندر تقوی حاصل ہوتا ہے، آپ کے اندر جو آگ لگتی ہے اس آگ میں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ ڈال کر اس کو جلا دیتا ہے۔ جو عید کا دن جب آتا ہے آپ تو ایک پرفیکٹ روزہ رکھنے والا جس نے ہمارے نبی کی ساری حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ایسے مبارک رب کو دھوکہ دینے کے لیے میں ایسی چیز کھا لوں جس سے پیاس ہی نہ لگے، شدت کہاں رہے گی روزے میں، مزہ کہاں آئے گا روزے میں؟ لہٰذا بے وقوفانی چیزوں کو بھی لوگ بند کریں کہ یہ کھا لیں اور پیاس نہیں لگے، یہ کھا لیں بھوک نہ لگے۔ بھوک لگے تبھی مزہ ہے روزے کا، پیاس لگے تبھی مزہ ہے روزے کا۔ دیکھیے، آپ نے ایک بات کہی کہ جب بندہ 30 دن کے پورے روزے رکھتا ہے اور سارے احکام پورے کرتا ہے تو بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی گناہ اس کا باقی نہیں رہتا۔ حدیث دیکھیں اس پہ کیسی، ایک بہت بڑھیا میں بتانے لگا ہوں۔ حدیث ایسی ہے کہ بندہ خوش ہو جائے گا، اور یہ شارٹ کٹ ہے جنت میں جانے کا۔ اللہ کے رسول معاذ ابن جبل سے فرماتے ہیں، اور ایک چیز اس پہ دھیان رکھیں، معاذ ابن جبل لاڈلے صحابیوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ کے رسول کے بہت سی حدیثیں معاذ ابن جبل سے روایت ہوئی ہیں، اور بہت ایک جگہ تک تو یہ بھی آتا ہے کہ معاذ، اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور حضرت معاذ نے فرمایا یا اللہ کے رسول میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو یہ سوچ کے چلیں معاذ ابن جبل کتنے بڑے صحابیوں میں سے ایک ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معاذ ایک چیز یہ سمجھ لینا کہ جس شخص نے اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، ٹھیک ہو گئی یہ بات، اور نماز پڑھی اور رمضان المبارک کے تمام روزے رکھے، تو وہ شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ معاذ ابن جبل اتنے ایکسائٹڈ ہوئے اس جگہ دیکھ کے اور کہا یا اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں، کیا میں یہ بات جا کے سب کو سنا دوں، سب کو خوشخبری دے دوں؟ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ یہاں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک الفاظ ملتا ہے اس میں ایک اور، اذن یتقلو، اذن ینتقلو، کہ اگر تم یہ اللہ کے رسول کہہ رہے کہ اگر یہ بات تم لوگوں کو بتا دو گے نا تو وہ لیزی ہو جائیں گے اپنی عبادتوں میں، اس لیے بتایا نہیں۔ لیکن بعد میں ایک وہ حدیث ہے کہ جس نے اللہ کی بات کو نہ پہنچایا تو وہ گناہ گار رہا، تو حضرت معاذ نے اس بات کو بعد میں ذکر کر دیا۔ اب اس حدیث میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، دور بہت خطرناک ہے، ہم نے پیچھے توحید پہ بات کرتے ہوئے آئے ہیں اور شرک پہ بات کرتے ہوئے آئے ہیں،
اور نماز پڑھے. اب نماز میں تو خیر ہم کیا کہیں کہ کون کیسے پڑھتا ہے, ہر کسی کو اپنی نماز ٹھیک لگتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے طریقے پہ پڑھو, جیسے اللہ کے رسول نے بتائی ہے. اس میں حجت ہی رہی تو بہتر ہے, کیونکہ بہت سے لوگ اپنے لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں اس پہ زیادہ وہ نہیں بات نہیں کرنا چاہتا. رمضان مبارک کے روزے رکھے تو یہ خوشخبری اس انسان کے لیے ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے, اور اس کے لیے شارٹ کٹ ہے بہت آسان سا کہ یہ 3 کام کر لے. اور جو لوگ کہیں کہ نماز پڑھ لے اور ہمارے ساتھ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں, تو دراصل بات یہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نماز برائیوں سے روکتی ہے. جو شخص نماز پڑھتا رہے گا نا وہ برائیوں سے رک جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ادھر فجر کی نماز یہ ظہر کی پڑھے گا اور ادھر گناہ کرنے بھاگے گا, اپنے کسی ایسی حاجت کو پورا کرنے بھاگے گا جو گناہ کرے گا. تو نماز گناہوں سے بچاتی ہے, انسان کو سمجھنا چاہیے. اور روزہ رمضان مبارک تقوی اختیار کراتا ہے, یہ ہمیں سوچنے والی بات ہے. بے شک. ابھی دیکھیں آپ نے کہا کہ نماز, ابھی آپ نے کہا کہ نماز برائی سے روکتی ہے اور برائی نماز سے روکتی ہے. اگر میرے اندر برائی ہے تو مجھے نماز سے کراہت محسوس ہوگی. مسجد میں دم گھٹتا ہے, وہ شخص کہتا ہے منافق کی نشانی کیا ہے, اس کا مسجد میں دل نہیں لگتا, وہ مسجد سے بھاگتا ہے. لہٰذا آپ جس طریقے سے فرما رہے ہیں یہ اتنی غور کرنے والی بات ہے کہ معاذ ابن جبل سے فرما رہے ہیں اللہ کے رسول. اس کے علاوہ ایک حدیث کی طرف آپ دیکھیں, میں بہت بہترین حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں. تمام اعمالوں پر آپ کو جو نیکیاں دینے والے ہیں وہ فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کے بدلے میں خود ہوں. روزے کا بدلہ میں خود ہوں. روزہ جو شخص میرے لیے روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ میں ہوں, یعنی میں خود اس کو نیکی دوں گا. ایون اس نے مجھے جیت لیا, کیونکہ ہم کس کے لیے بھوکے ہیں, اللہ کے لیے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں بخاری مسلم اور کئی ایک حدیثوں کے اندر اور حدیث ہے, بہت بہترین حدیث ہے. جنت کے اندر کئی دروازے ہیں, ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. صرف روزدار کے لیے ہے وہ, یعنی جو شخص روزے رکھتا ہے وہ اس سے داخل ہوگا. بالکل. اللہ تعالیٰ نے یہ پروٹوکول دیا ہے روزہ رکھنے والے کو کہ جو میرے لیے بھوکا رہے گا نا وہی اس دروازے سے داخل ہوگا, اور باقی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ ان کو الگ پروٹوکول ملا, یہ الگ سب سے بہترین خوبصورت دروازے سے داخل ہو رہے ہیں, ان کی پہچان الگ ہوگی جو ریان سے داخل ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب اسی کے کانٹیکس میں ڈرانے کی بھی تھوڑی سی کوشش کروں گا. جس شخص نے بلا کسی اجر کے رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دیا, اب وہ قیامت تک بھی روزہ رکھتا رہے, اس کا وہ روزہ کمپیئر نہیں ہو پائے گا اس روزے سے جو اس نے بلا اجر چھوڑ دیا. ایک روزے کی نفل اگر کوئی شخص قیامت تک بھی رکھتا رہے تب بھی وہ اس کا بدلہ پورا نہیں کر سکتا. میں اس بات پہ سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کہی نا کہ جو شخص بنا کسی اجر کے روزہ چھوڑ دے تو وہ قیامت تک بھی کتنے روزہ رکھ لے اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا. تو میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے معنی اللہ کے نام کی کافی صفاتیں ہیں, رحیم رحمان, لیکن ایک ایسا بھی نام ہے جو ہمیں ڈراتا ہے, المنتقم, کہ میں بدلہ لینے والا ہوں. تو جب بدلہ لینے والی ذات ایسی ذات ہو جو تمام انسان کیا فرشتے کیا ان سب سے اوپر ہو, اور جو خدا ہو, جو گاڈ ہو, جو اللہ ہو, وہ شخص وہ ذات یہ کہہ رہی ہے المنتقم کہ میں بدلہ لینے والی ہوں, تو وہ کوئی چھوٹا موٹا بدلہ نہیں لے گی, وہ کوئی بہت ہی بڑی چیز, بہت بڑا بدلہ لے لے گی جو ہم دے بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے اس چیز کا. تو آپ نے حدیث کوٹ کری کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. میں اس بات پہ یہ کہتا ہوں کہ نماز سے کیا ملتا ہے, جنت. اللہ کو شریک نہ ٹھہرانے سے کیا ملے گا, جنت. ذکر کرنے سے کیا ملے گا, جنت. اور تہجد پڑھنے سے کیا ملے گا, جنت. لیکن روزے کی جزا جیسے آپ نے کہی نا کہ روزے کی جزا میں خود ہوں, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے کی جزا میں دوں گا, تو یہ چیز انسان کو ایکسائٹیڈ کرنی چاہیے کہ انسان اتنا ایکسائٹیڈ ہو کہ یہ چیز دیکھے کہ روزے کی جزا اللہ خود, جس کا ایک ہیومن اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ کیا ہے. ہمارے کچھ جاننے والے ہیں, کچھ بڑے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ کرتے ہیں آج بھی, کہ اللہ ہر انسان کے مطابق اتنا ہی بڑا جتنا اس کا دماغ ہے, جتنی اس کی سوچ ہے. ایک انسان کی اس کو اس بات سے سمجھ لیں کہ ایک انسان ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ تمام جو چاند ہے اور یہ 9 پلینٹ اس کے دماغ میں ابھی ہمال لیتے ہیں. 10 سال کا بچہ ہے, اسے ابھی اتنا سکھایا گیا ہے کہ اسے مرکری, وینس, ارتھ, مارس, جوپیٹر, سیٹرن, نیپچون اور پلوٹو کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو وہ یہی سمجھے گا کہ ان سے بڑا ہے اللہ. ٹھیک ہے.
اب وہ 15 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو وہ اسپیس کے بارے میں اور جانتا ہے کہ تمام کائنات اتنی بڑی کائنات ہے, اتنی بڑی ہے, اور اس سے بھی بڑا ہے اللہ. اب وہ دین کی طرف آ جائے ایک جگہ, لہ الملک السماوات والارض, تمام جتنی بھی چیزیں ہیں سماوات والارض کا بھی مالک اللہ ہے. یعنی کونے سے, اس کونے سے بھی اگر آپ اٹھاؤ گے کوئی جہاں اینڈ انسان کا تو تصور اب تک نہیں ہے, اب تک 3% اسپیس لوگوں نے ڈسکور کرا ہے, سائنٹسٹوں نے. ابھی 97% اسپیس ڈسکور کرنا باقی ہے, اور اتنے سالوں سے ریسرچ چل رہی ہے. تو یہ چیز سے سوچنے والی ہے کہ اللہ اس کی جزا خود ہے, تو اللہ کیا ہے یہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے جنت میں جا کے پتہ چل ہی جائے گا, ملاقات پہ پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی. اچھا, اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کتنا بھی بد گمان انسان ہو وہ رمضان کے مہینے میں بدگمانی نہ کرے. مثال کے طور پہ اگر وہ کسی داڑھی ٹوپی والے شخص کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس کو فوراً دل میں برا نہ جان لے کہ کیسا شخص ہے, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اس نے روزہ نہیں رکھا. نہیں, ایسے نہیں. صحابہ اکرام کی سیرت پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بندہ کھا رہا ہوتا تھا نا کچھ, اس کے لیے اجر دل میں پیدا کرتے تھے. ہو سکتا ہے ٹریولر ہو سکتا ہے سفر میں ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو اس لیے کھا رہا ہے. برا نہیں سوچتے تھے اس کے بارے میں. ہمارا معاشرہ برائی کی طرف زیادہ ہے, اس لیے ہمارے معاشرے میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے, اگر کوئی شخص کھا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یار بتاؤ کیسا پرسن ہے, اس نے روزہ ہی نہیں رکھا, بدبخت ہے. تو ہم ایسا نہ سوچیں, ہم اپنی طرف اپنے دل میں اس کے لیے تھوڑا رویہ اپنا نرم کر کے یہ سوچیں ہو سکتا ہے اس کا سفر ہو سکتا ہے آج اس کو آؤٹ آف دہلی جانا ہو, کہیں باہر جانا ہو سکتا ہے اس کو اس کی طبیعت خراب ہو, اس کو کوئی بخار ہو رہا ہو. تو یہ بدگمانی سے بچنا بڑا ضروری ہے. باقی رمضان المبارک تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اوپر بہت لمبی چوڑی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اگلی بار ہم اس پر بہترین طریقے سے اور بہترین آیتوں کے ساتھ بہترین حدیثوں پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. Thanks for watching.